بہت بڑی تعداد میں ڈونیشن لوگوں نے اور دل کھول کے ڈونیشنز دیے ہیں، وہ وہاں پہ پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی؟ پوری دنیا سے آرگنائزیشنز نے ہم سے رابطہ کیا، تو ہماری یہ جو ایک لائن بن گئی، اس کے نتیجے میں ہم نے الحمدللہ آہستہ آہستہ مزید چیزوں کو اسٹیبلش کیا۔ یہاں سے جو میں نے پیسے دے دیے، اس کے بعد وہ پیسے فلسطینی کسی تک کیسے پہنچتے ہیں؟ سامان اندر پھر جب بھیجتے ہیں وہ ان کا اپنا میکینزم ہے، اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے۔ اندر جو ہماری ٹیم ہے وہ کنفرم کرتی ہے کہ فلاں جگہ پہ الخدمت کے ٹینٹس پہنچے ہیں۔ آپ کائرو میں کیوں رہ رہے ہیں؟ کمپنیز کے ساتھ ایم او یوز ہیں، ان کے ساتھ ہم چیزیں خرید کے تیار کر کے اپنے ویئر ہاؤس کے اندر پھر ان کو غزہ کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل جتنی بھی تنظیمیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ بہت سے پروجیکٹ غزہ کے اندر کرتے ہیں۔ یو ایس، یو کے اور یورپ میں جو الخدمت کا نیٹ ورک ہے، تو یہ انڈیویجولی وہاں پہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے؟ قاہرہ کے اندر اس وقت کوئی تقریباً 150 کے قریب اورفن ہیں جن کے والدین اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ میں ایک کمپین دیکھ رہا تھا کہ ری بلڈ غزہ، یہ الخدمت کا ری بلڈ سے کیا مراد ہے؟ ہمارے جو پروجیکٹس ہم نے اناؤنس کیے تھے وہ سارے ہمارے پائپ لائن کے اندر ہیں، اس میں ایک پروجیکٹ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں جو ہاسپٹلس کی کنسٹرکشن ہے، مساجد کی کنسٹرکشن ہے، اسکول کی کنسٹرکشن ہے۔ یہ سارے کام ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، جب دوبارہ سیز فائر ہوگا اور چیزیں کچھ اندر جا سکیں گی تو ہم کریں گے۔ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ، وہ پاکستان میں کس طرح آتے ہیں، وہ وہاں سے نکلتے کس طرح ہیں؟ ہم وہاں پہ بہت سی فیملیز کو ماہانہ ان کا ہاؤس رینٹ دیتے ہیں۔ انڈیویجولز جو ہیں وہ 1,20,000 کے قریب بنتے ہیں۔ وہ بیچارے مصری اسکول میں نہیں پڑھ سکتے، لینگویج کا تھوڑا سا لہجے کا فرق ہے، میتھڈالوجی کا فرق ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں غزہ بالکل جو ہے وہ سارا مٹی مٹی ہو چکا ہے اور وہ ختم ہو چکا ہے اور کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے۔ بہت چیزیں مہنگی ہیں، پانی کے 1 لیٹر کی 20 لیٹر کی بوتل جو ہے تقریباً اس کی قیمت $20 ہو چکی ہے۔ ایک آلو کا جو پیس ہے وہ تقریباً $4 کا ملتا ہے۔ کم سے کم کھانا جو ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں۔ اصل فوکس یہ ہے کہ ہم غزہ کو ری بلڈ کریں اور اس کے اندر لوگوں کی مدد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میٹرز کے پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ ہے، اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، جس کا انٹروڈکشن میرا خیال ہے کسی کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے آرگنائزڈ این جی او ہے۔ تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے جو اس کے یورپ کے سی ای او ہیں حامد فاروق صاحب، ان سے، اور یہ جو الخدمت کا جو کائرو آفس ہے، جس کا یہ ابھی ریسنٹلی جو 7 اکتوبر کے بعد بہت سگنیفیکنٹ رول رہا ہے، تو اس کے انچارج بھی ہیں۔ تو ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو الخدمت کی جو ورکنگ ہے، جو الخدمت کا جو انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے، جو ایک گلوبل نیٹ ورک ہے، ظاہر ہے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جو یہاں آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ الخدمت 7 ایریاز میں کام کرتی ہے، جس میں ہیلتھ ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، اورفن کیئر ہے۔ تو جو گلوبلی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے الخدمت کس طرح، اس کی فنڈنگ کس طرح ہوتی ہے، اس کی ڈونیشن کس طرح کلیکٹ ہوتی ہے، اور جو ہے آگے ڈسبرسمنٹ کس طرح ہوتی ہے، اور یہ کس طرح انشور کرتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ اور جو نیڈی لوگ ہیں ان تک جو ہے جو ڈونیشن جو میں اور آپ اور جو ہزاروں لاکھوں پاکستانی ہیں اور جو انٹرنیشنلی بھی لوگ ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں تک کیسے پہنچے۔ تو بہت شکریہ حامد صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ تو تھوڑا سا آپ ہمیں پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طرح الخدمت سے ایسوسیٹ ہوئے، اور پھر ہم آپ سے الخدمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے آج بلایا، اور یہ ایک اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں اپنی پاکستانی کمیونٹی کو پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں الخدمت یورپ کے ساتھ شروع سے اٹیچ ہوں، اس سے پہلے الخدمت پاکستان کے ساتھ ایز اے والنٹیئر ہم کرتے رہے ہیں۔ تو 2016 میں ناروے کے اندر الخدمت یورپ رجسٹرڈ ہوئی، صحیح، اور 2020 سے 2022 تک میں الخدمت یورپ کے صدر کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں۔ ابھی 2023 ستمبر سے میں الخدمت یورپ کے سی ای او کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ بالکل اور الخدمت کا جو گلوبل نیٹ ورک ہے اس میں یو کے، یو ایس اے، الخدمت پاکستان اور دیگر ہمارے جتنے پارٹنرز ہیں تو جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اس نے جب یہ غزہ ریلیف ورک شروع کیا تو میں اکتوبر 2023 سے قاہرہ میں بیسڈ ہوں، اور جتنا بھی غزہ ریلیف ورک ہے، چاہے وہ غزہ کے اندر ہے یا غزہ سے جو لوگ نکلے اور مصر کے اندر آئے ہیں، ان کی آبادکاری ہے، اس سب کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ جو انٹروڈکشن میں 2 چیزیں جن کا میں آپ سے مزید ایلیبوریشن چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ جو پارٹنر جو تنظیمیں ہیں اس سے آپ کی کیا مراد ہے کہ وہ کیا ہے، اور دوسرا جو پھر بات الخدمت کا گلوبل نیٹ ورک ہے اس کے اندر الخدمت کے باہر کے ملکوں کے اندر جو سیٹ اپس ہیں الخدمت کے نام کے ساتھ،
یہ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں صحیح. اور ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ آپس میں موجود ہے اور ہم ان کو پارٹنر آرگنائزیشنز بھی کہتے ہیں. ہم بہت سے پروجیکٹ جو ہے وہ مل کے کرتے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, اور کچھ ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جو الخدمت اپنی لوکل کمیونٹی کے لیے مختلف جگہوں پہ انڈیپینڈنٹلی بھی کرتی ہے. تو اور دوسرے جو ہمارے پارٹنرز ہیں جو ہمارے ساتھ مستقل طور پہ پروجیکٹس کرتے رہتے ہیں, ہماری پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں مختلف ملکوں کے اندر. الخدمت کا اپنا نیٹ ورک تو موجود نہیں ہے, صحیح. لیکن الخدمت کے بھائی کوئی ایگزامپل آپ دیں گے کہ کوئی پارٹنر جو آپ کی آرگنائزیشن؟ مثال کے طور پہ ناروے کے اندر اسلامی کلچر سینٹر ایک ادارہ ہے صحیح. مسلمانوں کا, تو وہ پاکستان میں الخدمت کا پارٹنر ہے. یعنی یہاں پہ جو چیریٹی کا ورک کرتے ہیں پاکستان میں, تو آئی سی سی ناروے الخدمت کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. اسی طرح اور بہت سے ادارے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر موجود ہیں جو الخدمت کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, اور دوسرا جو آپ نے کہا تھا کہ جو یو ایس, یو کے اور یورپ میں جو الخدمت کا نیٹ ورک ہے, تو یہ انڈیویجولی وہاں پہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے؟ جی بالکل, یہ وہاں پہ لوکل لاز کے تحت رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہیں, انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں. اس کا اپنا ایک بورڈ ہے, ان کے اپنا ان کا بجٹ ہے, ان کی اپنی ٹیم ہے. وہ مل کر جو ہے وہ یعنی اپنے لوکل پروجیکٹس کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل پروجیکٹس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک ہمارا بیسک سا ہو گیا کہ الخدمت کا. تو اب آپ مجھے تھوڑا سا الخدمت کے بارے میں بتائیں کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ سپٹمبر 2023 میں آپ نے جوائن کیا ایز اے سی ای او, اور پھر اس کے بعد اکتوبر 7 ہو گیا ویری نیکسٹ منتھ. تو پھر اس کے بعد سے آپ ابھی تک کائرو میں رہ رہے ہیں. تو آپ کائرو میں کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ 2023 اکتوبر جب غزہ کے اندر یہ موجودہ جو اس وقت جنگ ہے, اس کے پس منظر میں جب ہم نے دیکھا کہ ہم جتنا بھی ریلیف کا کام فلسطین کے لیے کرتے تھے وہ ٹرکش آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے کرتے تھے. صحیح. ہمارا براہ راست کوئی کنیکشن نہیں تھا غزہ کے اندر یا فلسطین کے اندر یا ویسٹ بینک کے اندر. تو جب یہ 7 اکتوبر 2023 کو معاملہ شروع ہوا ہے تو اس کے بعد ہمیں بہت سی چیزیں انکلیئر ہو گئیں, بارڈرز بند ہو گئے اور بہت سی چیزیں بیہائنڈ دا کرٹن چلی گئیں. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی مدد کب کہاں پہنچ رہی ہے, نہیں پہنچ رہی, ساری چیزیں بہت انکلیئر تھیں. تو اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم خود گراؤنڈ پہ جائیں گے, اور الخدمت یورپ کی طرف سے میں اور الخدمت یورپ کے جو صدر عبدالوہاب بھائی, میں اور وہ ہم دونوں قاہرہ پہنچے. پاکستان سے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ عبدالشکور صاحب وہاں پہ پہنچے. تو ہم نے بیٹھ کے وہاں پہ ساری چیزوں کا جائزہ لیا, اور اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ مجھے وہیں پہ رکنا ہے, اور پھر ہم نے رستے تلاش کرنے کہ کیسے ہم کلیئرٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے وہاں پہ رکنا پڑا. ابتداً تو یہی پروگرام تھا کہ مہینے 2 مہینے کے بعد شاید یہاں سے چھٹی مل جائے گی اور ہم چلے جائیں گے اور کام کچھ بہتر ہو جائے گا. لیکن ابھی تک صورتحال آپ کے سامنے غزہ ابھی آپ ادھر ہی ہیں؟ جی. اچھا, آپ اس 2023 اکتوبر سے لے کے آج تک ابھی تک آپ قاہرہ میں رہ رہے جی. ہیں؟ اچھا, ماشاء اللہ, زبردست. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آن گوئنگ وار ہے اور جو بھی معاملہ چل رہا ہے اس میں ہمیں مسلسل جو ہے کام کرنا پڑ رہا ہے, بلکہ کام کا والیوم بڑھ گیا ہے. میں اکیلا وہاں پہ نومبر 2023 سے لے کر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ مئی 2024 تک اکیلا ہی کام کرتا رہا ہوں. لیکن اس کے بعد ہم نے الحمدللہ چیزوں کو اسٹیبلش کیا. جب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمیں ایک لمبا کام یہاں پہ کرنا پڑے گا, تو اب قاہرہ کے اندر ہماری 10 افراد کی ٹیم ہے, پورا ایک الخدمت کی پورا ایک سیٹ اپ موجود ہے. پھر ہم نے غزہ کے اندر اپنی ٹیم جو ہے وہ تیار کی ہے. اچھا. اور غزہ کے اندر بھی ہمارے 10 کوآرڈینیٹرز پورے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر موجود ہیں. اچھا, وہ لوکل ہیں وہاں کے؟ وہ لوکل ہیں. غزہ کے اندر غزہ کے لوگ ہیں فلسطینی, اور قاہرہ کے اندر بھی 70% ہمارا سٹاف جو ہے وہ غزہ کے لوگ ہیں جو وہاں سے نکل کے قاہرہ آئے ہیں, اور 30% جو ایجپشن ہے ہمارے ساتھ, جو لوکل وہاں کے مصری ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم یعنی تقریباً 20 افراد کی ٹیم ہے جو قاہرہ اور غزہ دونوں کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اچھا, صحیح ہے. اچھا, یہاں پاکستان میں لوگوں کو ایک تھوڑی سی ایمبیگوٹی رہتی ہے. ظاہر ہے ایک بہت بڑی تعداد میں ڈونیشن لوگوں نے اور دل کھول کے ڈونیشنز دیے ہیں جو پیلسٹینین جو ریلیف کے لیے جب سے یہ شروع ہوا ہے. ایون کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو این جی اوز جو مختلف ایریاز میں کام کر رہی تھیں ان کا جو باقی ایریاز کا جو تھا وہ افیکٹ ہوا ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں ڈونیشن صرف اسی ایک ایریا میں کر رہے تھے. تو لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے رسپونڈ کیا, جو بھی ڈفرینٹ این جی اوز نے, جن میں الخدمت ظاہر ہے ایک سر فہرست ہے, جب انہوں نے کال دی.
تو لیکن ایک جو ابھی ریسنٹلی ایک کنٹروورسی یہاں پہ بنی ہوئی تھی کہ ڈونیشن جو ہے جو یہاں پہ لوگوں نے ڈونیشنز دی ہیں وہ وہاں پہ پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ وہاں پہ پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی. بالکل یہ سوال سب سے زیادہ مجھ سے کیا جاتا ہے اور پہلے دن سے یہ سوال ہو رہا ہے اور اس سوال کے جواب کے لیے ہم مصر گئے تھے. صحیح. اور پھر ہم وہاں پہ اپنے آپ کو ہم نے اسٹیبلش کیا کیونکہ جب بھی کوئی ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز اور میرا خیال ہے کہ الخدمت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ الخدمت جو کمٹ کرتی ہے جو کہتی ہے وہ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کوئی چیز کمٹ کر لیں اور وہ کام کر نہ سکیں. تو پہلے دن سے یعنی نومبر 2023 میں ہمارا پہلا ٹرک غزہ کے اندر داخل ہوا تھا. اور میں اگر آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتاؤں, اس سے پہلے ہم ٹرکش آرگنائزیشنز کو یا ایجپشین ریڈ کریسنٹ کو پیسے دے چکے تھے کہ آپ ہماری طرف سے یہ کام جو ہے یہ چیز اندر پہنچا دیں. صحیح ہے. تو وہ ایم او یوز ہوئے, سائن ہوئے, پیسے دے دیے, لیکن اندر کی کوئی رپورٹنگ ہمیں نہیں مل سکی. تو پھر یہ سوالات زیادہ ہونے شروع ہو گئے کہ آپ الخدمت غزے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہی ہے لیکن اندر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس اندر سے کوئی چیز نہیں آ رہی تھی. کچھ چیزیں ٹرکش آرگنائزیشنز نے کی تو ہم نے قاہرہ کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ سامان خریدا. سامان خرید کے اور پوری 1 مہینے کی اسٹڈی کے بعد اور سارے کنیکشنز بنانے کے بعد اور پھر وہ سامان ہم نے بارڈر کی طرف بھیجا. اب مصر کے اندر جو کام کیا جاتا ہے اس میں جو مصر کی لوکل اتھارٹیز ہیں ان سے آپ کو مدد لینی پڑتی ہے, ان سے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے. تو ہم نے وہ ایک سیٹ اپ بنایا. وہاں پہ اپنا ویئر ہاؤس ہم نے کرائے پہ لیا. اچھا. اس ویئر ہاؤس کے اندر ہم نے سامان کی تیاری شروع کی الخدمت کی برانڈنگ کے ساتھ اور پھر وہ سامان ہم نے بارڈر کے اوپر بھیجا. تو ہمیں جو خوش قسمتی سے ہمیں جو ایج وہاں پہ ملا وہ یہ تھا کہ بارڈر کا جو ایریا ہے اس پہ عام آدمی تو نہیں جا سکتا, حتیٰ کہ مصری بھی نہیں جا سکتا. یعنی غزہ کے بارڈر سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسماعیلیہ ہے. اور اسماعیلیہ چیک پوائنٹ پہ ہر ایک کو روک لیا جاتا ہے. 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ. یہ ایسی ہے جیسے آپ اسلام آباد سے افغانستان کی طرف جائیں بالکل تو پشاور پہ چیک پوسٹ پہ آپ کو روک لیں گے اور آگے وہی جائے گا جس کے پاس اگلے کسی علاقے کا ریزیڈنس ہے. تو ہمارے پاس اس علاقے کا ایک فلسطینی جو تھا ریزیڈنٹ وہ ہمارے ساتھ ٹیم میں شامل ہو گیا تھا. اچھا. تو اس کو ہم نے ٹرک کے ساتھ بھیجا. بارڈر کے اوپر جب ٹرک کھڑا تھا ہمیں ڈیلی اس کی تصویر اور پکچر اور تفصیلات آتی تھی اور پھر اس کو اندر داخل کروانا ایک مسئلہ تھا. تو اس نے اس کو اندر داخل کروانے میں, اس کو پش کرنے میں, اتھارٹیز سے بات کرنے میں وہ سارا کام اس نے کیا. اور جب ٹرک اندر گیا تو اندر ہماری جو پارٹنر آرگنائزیشن تھی اس نے ٹرک ریسیو کر کے اس کی فوٹیج بھیجی ہے. سیم وہی ٹرک کا نمبر, اس کے اوپر جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے بھیجی تھی ٹرک کے اوپر اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کی ویڈیوز. تو یہ سارا کام جب میڈیا پہ ہم نے پیش کیا اور اپنے چینلز کے اوپر اس کو ہم نے چلایا تو پھر ایک الحمدللہ ایک رستہ کھلا جس کے نتیجے میں پوری دنیا سے آرگنائزیشنز نے ہم سے رابطہ کیا, ڈونرز نے رابطہ کیا اور لوگ قاہرہ کے اندر بذات خود آئے. پاکستان سے لوگ آئے, یو کے سے لوگ آئے, یو ایس اے سے لوگ آئے دیکھنے کے لیے کام اپنا اپنی والنٹیئر اس کام میں حصہ ڈالنے کے لیے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس سارے کام کو آگے لے کے چلے اور الخدمت نے ایک بڑے پیمانے کے اوپر وہاں پہ کام شروع کیا. تو ہماری جو ایک لائن بن گئی اس کے نتیجے میں ہم نے الحمدللہ آہستہ آہستہ مزید چیزوں کو اسٹیبلش کیا. یہ تو آپ نے جس طرح کہا کہ یہ تو انیشیل جب ایک فرد کے ذریعے آپ اندر انٹر ہو گئے اور اس کے بعد کر لیا تو ویسے جو ظاہر ہے یہ کوئی سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے کہ آپ اس کو ظاہر لمبے عرصے تک سسٹین کر سکیں. تو ویسے فریم ورک کیا ہے وہاں پہ موجود, کس طرح جو ہے جو ڈونیشنز یہاں سے لیٹس سے کہ میں نے پیسے دیے, یہاں سے جو میں نے پیسے دے دیے اس کے بعد وہ پیسے فلسطینی کسی تک کیسے پہنچتے ہیں, یہ ذرا مجھے بتائیں. جی, جو یہاں سے مدد فلسطین تک پہنچنے کا تعلق ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں سامان خریدتے ہیں, اس کو خرید کے آپ مصر کی طرف یا جارڈن کی طرف بھیجتے ہیں اور وہاں کی جو آفیشیل اتھارٹی ہے وہ سامان وہ غزہ کے اندر پہنچا دیتی ہے. صحیح ہے. اور یہ 100% یہاں سے کارگو پلینز یہاں سے جو کارگو پلینز گئے ہیں اور یہاں سے بحری جہاز گئے ہیں, یہ سارا سامان ایجپشین ریڈ کریسنٹ کو مصر کے اندر یا جارڈن کے اندر ہاشمائت کو یہ سامان دے دیا جاتا ہے اور اس میں پاکستان کی ایمبیسی انوالو ہوتی ہے, NDMNA کا ادارہ انوالو ہوتا ہے, باقی ساری اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. اب یہ جب ان کو دے دیا جاتا ہے تو آگے ان کا ایک میکانزم ہے جس کے تحت وہ سامان اندر بھیجتے ہیں. اس میں ظاہری بات ہے کہ الخدمت کا عمل دخل نہیں ہے. صحیح. اب ایجپشین ریڈ کریسنٹ کو سامان دے دیا, انہوں نے ریسیو کر لیا, ریسیونگ پہ الخدمت کا نمائندہ, ایمبیسی کا نمائندہ موجود ہے اور وہ فوٹیج ہماری ویب سائٹس کے اوپر ہمارے سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں. وہ سامان اندر پھر جب بھیجتے ہیں وہ ان کا اپنا میکانزم ہے, اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے. صحیح. وہ اندر بھیجنے کے بعد ہمیں اتنا بتا دیتے ہیں کہ آپ کا سامان اندر چلا گیا اور اندر جو ہماری ٹیم ہے
وہ کنفرم کرتی ہے کہ فلاں جگہ پہ الخدمت کے ٹینٹس پہنچے ہیں, الخدمت کی ہیلتھ کٹس پہنچی ہیں, الخدمت کے فوڈ کینس پہنچے ہیں. تو وہ چیزیں ہمیں اندر سے فوٹیج پھر ہماری ٹیم جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. کیونکہ آپ نے بھی بات کی نا سسٹینیبلٹی کی, یہ جو پورا غزہ کا معاملہ ہے اس میں ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایسے انسٹیبل کر دیں, آپ اس کو اتنا انکلیئر کر دیں کہ لوگ شک کرنا شروع ہو جائیں اور لوگوں کو یقین نہ آئے. اس وجہ سے آپ کو ریڈ کریسنٹ ایجپٹ آگے کوئی ایسا میکانزم نہیں بنا سکتی جس پہ آپ کو اسٹیپ کی وہ آپ کو کنفرمیشن بھیجے, لیکن جیسے بھی ان کا میکانزم ہے اس کے تحت وہ چیزیں اندر بھیجتے ہیں اور ہمیں اندر سے اس کی رپورٹنگ آتی ہے. یہ تو ایک کام ہے کہ کیسے مدد جا رہی ہے. دوسری مدد وہ ہے جو الخدمت یورپ الخدمت قاہرہ آفس کے اندر بیٹھ کے کر رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ لوکل پرچیز کرتے ہیں جو یہاں سے آپ کو کیش کی فارم میں جاتا ہے. جی, پھر آپ اس پہ ہم اس سے لوکل مصر کے اندر چیزیں خریدتے ہیں, اور وہاں پہ ہمارا کمپنیز کے ساتھ ایم او یوز ہیں, ان کے ساتھ ہم چیزیں خرید کے تیار کر کے اپنے ویئر ہاؤس کے اندر پھر ان کو غزہ کی طرف روانہ کرتے ہیں, اور اس کی بھی باقاعدہ پوری ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. یہ دوسرا ایک طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم الخدمت یورپ کو جو ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے, وہ بھی جو دوسرا آپ نے طریقہ بتایا ہے اس میں بھی جو وہاں کی جو ایجپشن ریڈ کریسنٹ ہے یا جو اور جارڈن کا ہے وہ لوگ ہی کرتے ہیں, یا اس میں ڈائریکٹ الخدمت اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جو لوکل ہم پرچیز کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ریڈ کریسنٹ کے علاوہ ایک اور امبریلا آرگنائزیشن ہے جس کا نام تحالف الوطنی ہے. صحیح. تو تحالف الوطنی کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں, وہ ان کو اجازت ہے کہ وہ سامان بارڈر تک لے جائیں. بارڈر کراس جو ہے وہ ریڈ کریسنٹ نہیں کروانا ہے, لیکن اس پہ ہماری ایکسیس زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ سامان ہم نے تیار کیا, آگے ہم نے بارڈر پہ بھیجا, اور جب وہ اندر جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہماری اندر ایکسیس زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ہم نے ساری ڈاکومنٹیشن وہیں سے کی ہوتی ہے. صحیح. تو اس پہ ہمیں زیادہ کنٹرول ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور اسی وجہ سے ہم نے قاہرہ کی پرچیزنگ شروع کی تھی کہ ہمیں ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ کلیئرٹی ہو, کیونکہ جو پاکستان سے جاتا ہے یہ تو ریڈ کریسنٹ کے ویئر ہاؤسز میں چلا جاتا ہے, اس کے بعد وہ اپنے میکینزم کے تحت آگے بھیج دیتے ہیں. لیکن اس کے ہمیں ہر اسٹیپ کی خبر ہوتی ہے, جاتا انہی کی کوآرڈینیشن سے ہے لیکن ہمارا کنٹرول رہتا ہے. اور ظاہر ہے آپ کے وہاں پہ قاہرہ غزہ میں بھی آپ کے ریپرزینٹیوز اور وہ جو 10 آپ نے کہا کہ لوگ ہیں, بالکل, تو وہ بھی پھر آپ کو اس کا کنفرم کرتے ہیں ہمیں اندر سے, اور وہ ریسیونگ انہی کے نام پہ ہوتی ہے, وہ جا کے ریسیو کرتے ہیں. یہ والنٹیئرز ہیں؟ نہیں, یہ الخدمت کا سٹاف ہے. اچھا. والنٹیئرز ہمارے اس وقت غزہ میں تقریباً کوئی 100 کے قریب والنٹیئرز ہیں مختلف جگہوں پہ جو مختلف ایکٹیویٹیز میں انگیج ہم کرتے ہیں, جیسے اور یہ لوکل پیلسٹینینز. لوکل پیلسٹینینز ہیں. صحیح. اچھا, تیسرا جو الخدمت کی سپورٹ آپ کیسے غزہ تک پہنچاتے ہیں, تو ہم جو فلسطینی آرگنائزیشنز ہیں غزہ کے اندر کام کر رہی ہیں, غزہ کے اندر رجسٹرڈ ہیں اور ویسٹ بینک کے اندر رجسٹرڈ ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, انٹرنیشنل جتنی بھی تنظیمیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں, تو ہم براہ راست ان کے ساتھ بہت سے پروجیکٹ غزہ کے اندر کرتے ہیں. اچھا. تو ابھی مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے سال مئی سے لے کے اس سال مئی تک 1 سال ہونے والا ہے, ڈیلی تقریباً 2000 سے 3000 فوڈ پارسل جو ہیں یا کھانے کی جو ڈیلی وہ ہمارا کچن جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا. اور ابھی یہ سوال بطور خاص بہت زیادہ ہمارے سامنے آیا کہ یہ 2 مہینے سے بارڈر بند ہے تو آپ کیسے اندر چیزیں جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. تو ہمارا جو اندر ان کے ساتھ کانٹریکٹ تھا وہ تقریباً 5 ماہ کا ہم نے کانٹریکٹ ان سے فروری میں کر لیا تھا. صحیح. اور ہم نے ان کو کچھ ایڈوانس پیمنٹ کر کے سامان ان کے اسٹورز کے اندر محفوظ کروا لیا تھا کہ ہمارا کچن بند نہ ہو, کیونکہ پہلے بھی سیز فائر جو وہاں کی لوکل آرگنائزیشنز ہیں تو ہم ان کو براہ راست فلسطین کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے ناروے کے اکاؤنٹ سے, اور وہ وہاں پہ ان کو ڈیلیور ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو مصر میں ہم کام کر رہے ہیں, مصر میں ہم مصری آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم وہ یوز کر چکے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں ہم پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اور آگے اس کے ذریعے سے پھر ہم لوکل جو فلسطینی کمیونٹی ہے اس کی مدد کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ تیسرا ایک پہلو ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور چوتھا الخدمت پاکستان جو ہے, پاکستان کے اندر الخدمت یورپ جو ہے وہ باقی کچھ ملکوں کے اندر وہاں پہ جو کمیونٹی پہنچی ہے, مثال کے طور پہ یہاں پہ پچھلے سال ہم نے 174 طلبہ بھیجے تھے میڈیسن کے. اب یہاں پہ ان کی جو رہائش کے اخراجات ہیں, ان کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں, وہ الخدمت ان کو اسپانسر کرتی ہے. قاہرہ کے اندر اس وقت کوئی تقریباً 100 کے قریب 150 کے قریب اورفن ہیں جن کے والدین اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں. اچھا. ان بچوں کو ہم وہاں پہ اورفن اسپانسرشپ کا پروگرام ہم چلا رہے ہیں. اچھا, مطلب جو وہ بچے قاہرہ کے اندر ہیں اور ان کو اسپانسر الخدمت کر رہی ہے. جی, الخدمت ان کو اسپانسر کر رہی ہے.
اور الخدمت یورپ مطلب نے اس میں اسپانسر میں کیا اسپانسر کرتے ہیں، مطلب کیا ان کا؟ ہم ان کو ماہانہ ایک رقم دیتے ہیں جس میں ان کے کھانے پینے کا، ان کے اسکول کا، ان کی لباس کا، یہ ساری وہ چیزیں رہتے اپنے ادھر ہی ہیں؟ اپنے کسی گارڈین کے ساتھ وہ وہاں پہ رہتے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ ماں ہے، کسی کے ساتھ خالہ ہے، کسی کے ساتھ پھوپھی ہے، تو وہ اپنے گارڈینس کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور یہی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم نے غزہ کے اندر شروع کیا ہے اورفن کی رجسٹریشن کا. اور ہم نے وہ بچے ٹارگٹ کیے ہیں کہ جو بچے اس جنگ میں اپنے ان کے والد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس تقریباً کوئی اس وقت 7,000 اورفنس کا ڈیٹا موجود ہے. اور ان سب کو ہم نے اپنے پاس رجسٹر کیا ہے. ان کے لیے ایک ہم نے آن لائن ویب پورٹل بنایا ہے. اور اس ویب پورٹل کے تھرو آپ یہاں سے پاکستان سے یا کوئی بندہ امریکہ سے یا افریقہ سے کہیں سے بھی بچے کو اسپانسر کرنا چاہتا ہے اورفن بچے کو، تو وہ اسپانسر کر سکتا ہے. اچھا، یہاں سے ڈائریکٹ وہاں کا بچہ؟ جی. اور آپ ہمارا میکانزم جو ہے اتنا وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور اتنا جدید ہے کہ آپ جیسے ہی کسی بچے کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ای میل پہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے کہ یہ محمد عیسیٰ فلاں جگہ پہ غزہ پہ یہ رہتا ہے، یہ اس کی عمر ہے، اس کے والد اس تاریخ کو شہید ہوئے تھے یا فوت ہوئے تھے، اور یہ فلاں جگہ میں فلاں کیمپ کے اندر اس کی رہائش ہے. آپ اس بچے کی اسپانسرشپ شروع کرتے ہیں، پھر اس کو جو منتھلی یا 3 مہینے کے بعد ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے عید کے کپڑے دیے، اس کو ہم نے قربانی کا گوشت دیا، اس کو ہم نے کسی اور ایکٹیویٹی میں انگیج کیا. اور اگر اس کے قریب کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اسکولنگ ہو سکتی ہے، جیسے الخدمت کے 2 ٹینٹ اسکول اس وقت چل رہے ہیں اندر، تو وہاں پہ ہم اسکول میں بھیجنے کا اس کو میک شور کرتے ہیں کہ وہ اسکول چلا جائے. ہاں دور ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اسکولنگ نہیں ہے تو پھر وہ مشکل ہے، لیکن جہاں پہ ہم اس کو دے سکتے ہیں تو یہ ساری جو اپ ڈیٹس ہیں یہ پورٹل کے اوپر اس کو ای میل پہ ڈونر کو آ جاتی ہیں. اچھا، یہ تو بہت زبردست بات ہے. اور یہ جو ہم نے آرگنائزیشنس کے ساتھ یہ چیز شیئر کی ہے تو وہ حیران ہوئی ہے سیٹ اپ کو دیکھ کے، اور ہماری معلومات کی حد تک ایسا سیٹ اپ ابھی کسی اور آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہے. نہیں، یہ دیکھیں نا کہ کتنا ریئل ٹائم میں آپ کے پاس وہاں کا ڈیٹا ہے. جی. اور جو بھی ڈونر ہے اس کی کس حد تک سیٹسفیکشن ہوگی جب اس کو سارا چیز، ہر چیز ریئل ٹائم میں آ رہی ہوگی اور اس کے پاس سارا ڈیٹا آ رہا ہوگا ایگزیکٹ اس کا سارا کچھ. تو یہ تو بہت، مطلب اس سے زیادہ میرا خیال ہے ٹرانسپیرنسی ہو نہیں سکتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے، کیونکہ ہماری اندر خود ایک ٹیم موجود ہے، اس ٹیم کے ساتھ مل کے ہم نے یہ سارا جو میکانزم تو یہ اس ٹیم نے 7,000 بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا؟ جی. ہم نے ایک لنک کے اوپر رجسٹریشن کھولی ہے اور اس رجسٹریشن کو انہوں نے ڈبل چیک کیا ہے ہمارے اندر کی ٹیم نے، اور اس کے ذریعے پھر ہم نے 3 ایریاز میں ان کو تقسیم کیا ہے. یعنی ساؤتھ کا ایریا الگ ہے، نارتھ کا الگ ہے، اور مڈل ایریا الگ ہے. اور وہاں پہ تینوں کوآرڈینیٹرز الگ ہیں تاکہ کام جو ہے وہ تقسیم ہو اور کام آسان بھی ہو کرنا. صحیح. تو اس کے نتیجے میں ہم نے یہ سارا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ بیسیکلی جو 4 ایریاز 4 ہو گئے جو براڈلی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جس طریقے سے ڈونیشن جو ہے اسپینڈ ہو رہی ہے وہاں پہ غزہ میں. اچھا، یہ ایک اور جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ، وہ پاکستان میں کس طرح آتے ہیں، وہ وہاں سے نکلتے کس طرح ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ 150 یہاں پہ MBBS کے اسٹوڈنٹس، BDS کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئے تھے، تو وہ یہاں پہ مطلب ان کا کیا میکانزم ہے ان کو یہاں پہ پہنچانے کا؟ اصل میں جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ سارے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو مئی 2024 سے پہلے غزہ سے نکلے تھے. یعنی 7 اکتوبر 2023 سے 7 مئی 2024 کے درمیان میں جو لوگ نکلے ہیں، اسٹوڈنٹس نکلے ہیں، یہ پاکستان آ سکے ہیں. ابھی پچھلے سال مئی سے اس سال مئی تک اسٹوڈنٹس باہر نہیں نکل سکے کیونکہ مئی کے اندر رفح جو ہے اس پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد سے پھر وہاں سے مصر کا عملہ اور فلسطین کا عملہ جو ہے وہ نکل گیا. تو بارڈر اب عملاً جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کیا ہوا انہوں نے. تو یہ اسٹوڈنٹس جب غزہ پہنچے، اس کے بعد ان کی پاکستان ایڈمیشن کے حوالے سے 3-4 تنظیموں نے مل کے کام کیا، جس میں UK کے ڈاکٹرز آف رحمان کی تنظیم ہے، ایک جی ہوپ کا گروپ بنا جس میں الخدمت شامل ہوئی کہ پاکستان میں جب یہ اسٹوڈنٹ پہنچیں گے تو ان کی جو رہائش ہے اور ان کی جو تعلیم ہے اور یہاں کے جو ان کی اخراجات ہیں اس کو الخدمت دیکھے گی. تو یہ پھر ایک یعنی 4-5 تنظیموں کا مشترکہ ایک پروجیکٹ تھا جس میں اسٹوڈنٹس کو پاکستان لایا گیا. اس میں حکومت پاکستان کی انوالومنٹ، PMDC کی انوالومنٹ، جو کسی بھی باہر کے اسٹوڈنٹ کو پاکستان میں آ کے پڑھنے کے لیے قانونی طور پر ایک اجازت نامہ ہوتا ہے، HEC کی انوالومنٹ. تو یہ سارا جو کام ہے حکومتی سطح کے اوپر حکومت کی سرپرستی میں کیا گیا. مطلب گورنمنٹ نے اس میں پورا سپورٹ کیا تھا. گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، اسی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس کے ویزاز ہو سکے اور پھر وہ یہاں پہ آ کے اپنا جو ان کا کلینکل ایئر ہے، آخری سال ہے، چاہے وہ BDS ہے یا MBBS ہے، وہ یہاں پہ انہوں نے مکمل کیا. اور ابھی انہی تقریبات میں شرکت کے لیے میں اور غزہ کے جو ازہر یونیورسٹی کے ڈین ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں.
اچھا آپ ان اس میں اچھا جو ان کی گریجویشن کی جو ہے وہ جی بالکل چل رہی ہے. اچھا ابھی لاسٹ ویک میں جی ٹیوزڈے کو بالکل لاہور یونیورسٹی میں ایک ایونٹ تھا, اس میں ہم شامل تھے. صحیح. تو اب یہ لوگ واپس جائیں گے؟ ابھی دو چیزیں سامنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شاید واپس چلے جائیں, لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی کیونکہ حالات جو ہے وہ اسی طرح ہیں جس طرح یہاں پہ پاکستان آئے تھے اس وقت تھے غزہ کے, تو ہم ان کو یہاں پہ ہاؤس جاب کروا سکیں. تو اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں ڈگری کے حوالے سے, اور پھر ہاؤس جاب کے لیے اگین PMDC کے تھرو پرمیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. تو یہ پروسیس الخدمت نے شروع کیا ہوا ہے. اپنے طور پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت سے اسپیشل ریکویسٹ کر کے اجازت لی جائے کہ بچے یہیں پہ رہیں اور اپنا جو ہاؤس جاب ہے وہ یہیں پہ کر سکیں. تو یہ پروسیس ابھی آن گوئنگ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا بس اب کافی جو چیزیں ہیں اس میں ویسے ہمیں کلیئرٹی مل گئی ہے, لیکن ایک چیز جو میں ایک کمپین دیکھ رہا تھا کہ ری بلڈ غزہ کی کمپین تھی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ابھی تو جو ہے جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ بارڈرز بالکل بند ہیں, وہاں پہ ایکسیس ہے نہیں. تو یہ الخدمت کا ری بلڈ سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے اور ٹیکنیکلی تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ الخدمت نے فروری 2025 کے اندر ری بلڈ غزہ لانچ کیا, بالکل, اور فروری کے اندر سیز فائر ہوا تھا. جو لاسٹ سیز فائر ہوا ہے وہ فروری کے اندر ہوا ہے, اور اس وقت الخدمت نے لانچ کیا کہ ہم غزہ کو ری بلڈ کریں گے, اور اس کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہم نے اناؤنس کیے. لیکن اگین اس نے اپنا اسرائیل نے معاہدہ توڑا اور سیز فائر کو ختم کر کے تو 3 مارچ 2025 سے دوبارہ اس نے اٹیک شروع کر دیا. تو ہم کیونکہ وہ کمپین لانچ کر چکے تھے, اناؤنس کر چکے تھے, تو وہ کمپین چلتی رہی رمضان میں اس امید پر کہ یہ دوبارہ بند ہوگی اور ہم جو کام وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے. تو وہ ہمارے جو پروجیکٹس ہم نے اناؤنس کیے تھے وہ سارے ہمارے پائپ لائن کے اندر ہیں. اس میں ایک پروجیکٹ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, وہ اورفن والا جو میں نے آپ کو بتایا کہ غزہ کے اورفنس کی اسپانسرشپ ہم نے اناؤنس کی تھی, 3000 بچے اسپانسر کریں گے, تو وہ ہم نے اسٹارٹ کر دی ہے. صحیح ہے. البتہ جو ہاسپٹلس کی کنسٹرکشن ہے, مساجد کی کنسٹرکشن ہے, اسکول کی کنسٹرکشن ہے, یہ سارے کام ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. جب دوبارہ سیز فائر ہوگا اور چیزیں کچھ اندر جا سکیں گی تو ہم کریں گے, وہ ہمارے اہداف میں شامل ہے. تو ہم اسی وجہ سے دوبارہ ایمرجنسی ریلیف پہ اب زیادہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اندر ابھی بھی جنگ کی صورتحال ہے. تو ہم اس جو ری بلڈ والی کمپین ہے اس کو تھوڑا بیک اپ پہ لے کے گئے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. مطلب جو ری بلڈ والی جب جو اسٹارٹ ہوئی تھی وہ سیز فائر کے کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی, اور جب سیز فائر نہیں رہی تو ظاہر ہے پھر اس کا وہ دوبارہ کانٹیکس چینج ہو گیا. اچھا تو کچھ اس طرح بھی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ 150 جو آرفنز ہیں ان کو ایجپٹ میں لا کے کر رہے ہیں, تو جو باقی یہ تو صرف آرفنز ہو گئے, کہ جو باقی فلسطینی جو ایجپشن کیمپس میں ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی کچھ کر رہی ہے الخدمت؟ یہ بھی ایک آپ کا اچھا سوال ہے. ہمارا جو الخدمت کا قاہرہ آفس ہے, قاہرہ میں ہم نے تقریباً 10 پروجیکٹس جو ہیں وہ فلسطینی مہاجرین کے لیے شروع کر رکھے ہیں. صحیح. اور اس میں ایک جو پروجیکٹ ہے وہ یہ اورفن بچوں کی اسپانسرشپ ہے. صحیح. اس کے علاوہ ہم وہاں پہ بہت سی فیملیز کو ماہانہ ان کا ہاؤس رینٹ دیتے ہیں, گھر کا کرایہ. ظاہری بات ہے لوگ خالی ہاتھ وہاں سے آئے ہیں, تو ہم ان کو ان کے گھر کا کرایہ دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ اپنا رہ سکیں. کیمپس نہیں ہیں قاہرہ کے اندر. اچھا کیمپس نہیں ہیں, یہ لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں جہاں پہ جس کو فلیٹ کرائے پہ مل جاتا ہے. اس میں کتنی تعداد ہے ویسے ان کی رفلی؟ تقریباً کوئی جو اگر نمبرز دیکھیں تو 1,20,000 کے قریب انڈیویجولز ہیں, یعنی اگر فیملیز آپ دیکھیں تو 20 سے 25,000 فیملیز ہیں. صحیح. اور انڈیویجولز جو ہیں وہ 1,20,000 کے قریب بنتے ہیں. اچھا. اور یہ مختلف ایریاز میں قاہرہ کے اندر اور مختلف جگہوں میں اسکیٹرڈ ہیں, جہاں پہ جس کے جاننے والا کوئی رہتا ہے وہ اس کے قریب فلیٹ لے کے وہیں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے. صحیح. تو ایک پروجیکٹ ہمارا یہ ہے. دوسرا ہمارا پروجیکٹ یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو بیچارے بالکل ہی خالی ہاتھ ہیں, اور ان کے پاس وہ آئے تھے ایز اے مریض علاج کے لیے, اور جب وہاں سے ہاسپٹل سے فارغ ہوئے تو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہم نے پوری بلڈنگز جو ہیں وہ لے کے ان کو ہم نے فرنش کر کے اس کے اندر ان کو سیٹل کیا ہوا ہے. تو وہ بلڈنگس کا کرایہ وہ کرایہ الخدمت پے کرتی ہے. اس کو وہ خالی گھر ہوتا ہے, اس کو ہم فرنیچر کرتے ہیں, اس کے اندر الیکٹرانکس, یعنی نئے گھر کی چابی ہم فلسطینی فیملی کو دیتے ہیں, اور وہ پہلی فیملی ہوتی ہے جو اس گھر میں رہ رہی ہوتی ہے. صحیح. تو ایک یہ پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں. پھر ایک اور پروجیکٹ ہم وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہیں کہ جو قاہرہ کے اندر اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے اور ان کا سورس آف انکم غزہ تھا, یا غزہ کے اندر ان کے والد یا بھائی ان کو سپورٹ کرتے تھے, اب وہ نہیں رہا. ظاہر ہے. تو ان طلبہ کی جو فیس کی پیمنٹ ہے ان طلبہ کہ, اور یہ ایک محدود تعداد ہے, ظاہری بات ہے کہ ہم سب کو کور نہیں کر سکتے, تو ہم طلبہ کی وہاں پہ مدد کر رہے ہیں. تو وہ یہ کتنی تعداد ہوگی جن کو ہم نے وقتاً فوقتاً مدد کی ہے؟ یہ تقریباً 50 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. اور یہ میڈیسن کے اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ ہماری شروع سے پریورٹی یہ رہی ہے کہ جو تعلیم مہنگی ہے, جو بچے لائق ہیں اور جنہوں نے آگے جا کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, جو جا کے غزہ کے ہاسپٹلس میں دوبارہ کام کریں گے, کیونکہ ایک بہت ہی کروشل قسم
کی ایک اسٹڈی ہے اور اس میں آپ کو جو ہے وہ تو ہم نے پریورٹی میڈیسن کے طلبہ کو کی ہوئی تھی. بالکل صحیح ہے. سب سے پہلا بیچ جو ترکی گیا غزہ کے اسٹوڈنٹ کا 25 اسٹوڈنٹس کا, ان کو الخدمت یورپ جو ہے وہ اسپانسر کر رہی ہے. اچھا, جو ترکی گیا اس کو بھی ہم اسپانسر کر رہے ہیں. ترکی کی حکومت نے فیس معاف کر دی, تو الخدمت یورپ نے ان کی جو ماہانہ اخراجات ہیں ان کے کھانے پینے کے, تو وہ ہم ان کو ادا کر رہے ہیں. قاہرہ کے اندر ہم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا قاہرہ کے اندر ایک اور پروجیکٹ ہے اسکول کا. صحیح. اب جو بچے قاہرہ میں آئے مصری فلسطینی, تو وہ بیچارے مصری اسکول میں نہیں پڑھ سکتے, اور ان کا کریکولم کا ڈفرینس ہے, لینگویج کا تھوڑا سا لہجے کا فرق ہے, میتھڈولوجی کا فرق ہے. تو ہم نے وہاں پہ ایک لوکل خاتون ہے فلسطینی, مصر میں رہتی ہیں, انہوں نے ایک یہ انیشیٹو شروع کیا اور پھر الخدمت نے اس کو سپورٹ کیا, اور پھر اب ہم ایک بڑے پارٹنر کے طور پہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ فلسطینی بچوں کو فلسطینی ٹیچرز کے ذریعے اور فلسطینی کریکولم کے ذریعے ہم مصر کے اسکولز میں تعلیم دے رہے ہیں. اچھا. اور یہ یعنی ان کو ایک غزہ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ مصر کے اندر بھی ہم نے پرووائڈ کیا ایجوکیشن کے حوالے سے. تو الخدمت یورپ جو ہے اور الخدمت پاکستان اور ہمارے باقی پارٹنرز ہم مل کے وہ اسکول جو ہے وہ بھی رن کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے کہ جو وہاں پہ کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اگر اس میں کسی کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے, کسی کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے, تو ہم کیس ٹو کیس وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس کی مدد کرتے ہیں. یعنی ان کو کوئی ایسا مٹیریل جس کے ذریعے سے وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکیں, پڑھائی جاری رکھ سکیں, ہم وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. پھر ہمارے سیزنل پروجیکٹس ہیں, ہمارے مہمان آتے ہیں دنیا بھر سے, تو ہم وہاں پہ ان میں فوڈ پارسلس کی تقسیم ہے, سردیوں میں بلینکٹس کی تقسیم ہے, رمضان میں ہم نے بہت بڑے بڑے افطار ڈنرز کیے ہیں. ابھی ہم عید کی قربان کی تیاری کر رہے ہیں ایک بڑے پیمانے پہ اندر غزہ کے اندر, قاہرہ کے اندر. اچھا, قاہرہ کے اندر غزہ کے جو مہاجرین ہیں ان کے لیے. اسی طرح ہم القدس کے اندر, ویسٹ بینک میں, لیبنان کے اندر, جارڈن کے اندر اور غزہ کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں. ان سب ایریاز میں انشاءاللہ ہماری خدمت کی جو قربانی ہے وہ ہم کریں گے. اچھا, تو وہ بھی جو پہلے آپ نے میکانزم بتایا اسی کے تحت جو ہے ظاہر ہے پھر قربانی بھی ہوگی. بالکل صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کافی جو ہے سیر حاصل جو ہے ہماری ہوگی. تو کوئی چیز آپ اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں؟ ہم بس اب کنکلوڈ ہی کریں گے. بس یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید غزہ بالکل جو ہے وہ سارا مٹی ہو چکا ہے اور وہ ختم ہو چکا ہے اور کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے, کوئی مارکیٹ نہیں ہے, وہاں پہ آپ بینکس میں پیسے نہیں بھیج سکتے, وہاں پہ کچھ نہیں. تو ایسا نہیں ہے. غزہ کے ایریا کے حساب سے جو ہے وہ ڈفرینس ہے. اب رفح کا جو علاقہ ہے وہ مکمل تباہ ہو گیا, 100% ڈیمولش کر دیا انہوں نے غزہ رفح کو. لیکن یہ صورتحال خان یونس میں ٹاؤن ہے. رفح ان کا پہلا ٹاؤن, یوں کہہ لیں کہ اس کے 5 ضلع ہیں غزہ کے. صحیح ہے تو چھوٹا سا علاقہ, لیکن 5 میں اس کو تقسیم کیا وہ 5 ضلعوں میں. رفح پہلا ضلع ہے جو مصر کے ساتھ بارڈر لگتا ہے, یہ ساؤتھ کی طرف, وہ جو کراسنگ جسے کہتے ہیں جو رفح کراسنگ جو ہے. صحیح. اس ضلع کو انہوں نے مکمل تباہ کیا. اس کے بعد پھر آگے خان یونس ہے, پھر دیر البلا ہے, اس کے بعد پھر غزہ سٹی ہے مین, اور پھر نارتھ غزہ ہے. بالکل صحیح. تو ان چاروں ایریاز کے اندر تقریباً 70% بلڈنگز تباہ ہو چکی ہیں, 30% ابھی باقی ہیں. اچھا, پانی کا نظام وہاں پہ کافی ڈسٹرب ہوا ہے, لیکن بہرحال کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ بھی صاف پانی اویلیبل ہے, لیکن وہ کمرشل ہے, تو ہم وہاں سے پانی خرید کے لوگوں کو دیتے ہیں. اسی طرح کچن کی جو چیزیں ہیں, جو سٹورز ہیں, وہ ابھی کچھ باقی ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے, آپ دنیا ان چیزوں کو سمجھتی ہے کہ جو کرائسس ہوتا ہے اس میں بہرحال تاجر اپنا کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ابھی بھی جو تاجر ہیں وہ اپنا پیسے دے دلا کے اور کسی بھی طریقے سے چیزیں اندر لے جاتے ہیں. اچھا. اور وہ چیزیں وہیں پہ پھر جو ہے وہ اندر مارکیٹ مطلب میں جیسے اس میں بلیک مارکیٹ ایک اوریجنیٹ ہو جاتی ہے. تو ہم تو اس میں انوالو نہیں ہیں. ہم تو جو چیز جہاں پہ اویلیبل ہو مارکیٹ ریٹ پہ ہمیں اس کو ہم خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کھانا اگر ہمیں پہلے $4 کے اندر مل جاتا تھا, اب اگر ہمیں $8 کا مل رہا ہے تو ہم کھانا خریدتے ہیں, اور خرید کے ہم اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی پرائس ملے, اچھی کوالٹی ملے, اور وہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور کریں. اسی طرح جو بینک کی ٹرانسفر ہے, لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو پیسے ہیں یہ بینکس میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, ہم کیش میں کام نہیں کرتے, ہم یعنی بینک ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اس کی تو پھر ساری ٹرانزیکشن ہسٹری موجود ہے. ظاہری بات ہے, اگر آپ یورپین آرگنائزیشن ہے, آپ US سے کام کر رہے ہیں, UK سے, ناروے سے, تو آپ کو تو اجازت ہی نہیں کہ آپ $100 بھی کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈالیں. ایسے ہی ہے. تو ہم جو ہے وہ آرگنائزیشن کے ساتھ ہمارے MOUs ہیں, ان کے ہم بینک ٹرانسفر کرتے ہیں. اور ایک اور چیز یہ کہ لوکل جو مارکیٹ ہے, لوکل مارکیٹ ابھی موجود ہے. اچھا. غزہ کے اندر لوکل مارکیٹ موجود ہے. اگر کسی کے پاس کچھ پیسے ہیں, ہاں مہنگائی ضرور ہے, بہت چیزیں مہنگی ہیں. پانی کے 1 لیٹر کی 20 لیٹر کی بوٹل جو ہے تقریباً اس کی قیمت $20 ہو چکی ہے. اچھا. تو ایک آلو کا جو پیس ہے وہ تقریباً $4 کا ملتا ہے اندر, ایک آلو. تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہے.
اس لیے پھر جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو کوئی چیز خریدنی نہ پڑے, کم سے کم کھانا جو ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں. تو یہ یعنی اندر کی لائف بہت چیلنجنگ ہے, کام بہت چیلنجنگ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر رہے. تو ہم الحمدللہ جتنے ہی میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں, قاہرہ کے اندر ہمارے 10 پروجیکٹس ہیں پیلسٹینین کمیونٹی کے لیے, غازہ کے اندر ہمارے 4 پروجیکٹ مستقل چلتے ہیں. ایک orphan اسپانسرشپ, ہم ہر مہینے پیسے دے رہے ہیں بچوں کو, کھانا ہم ڈیلی دے رہے ہیں, پانی ہم ڈیلی دے رہے ہیں, 2 اسکولس ٹینٹ کے ہمارے, اور ان اسکولس کو اب جو ویسٹ بینک کی اتھارٹی ہے اس نے ایکنالج بھی کر لیا ہے. تو اب الخدمت کا اسکول جو ہے وہ لسٹ پہ موجود ہے, جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں ان کے اندر, باقی NGOs کے بھی ہیں, الخدمت کا اسکول بھی باقاعدہ آفیشیلی رجسٹر ہو گیا وہاں پہ. تو یہ 4 وہ کام ہے جو مسلسل ہم ابھی بھی کر رہے ہیں 1.5 سال کے عرصے کے اندر, اور بارڈرز کے بند ہونے کے باوجود. اور ڈیفینیٹلی جب بارڈر کھلے گا اور سیز فائر ہوگا تو پھر بڑے پیمانے پہ اصل فوکس یہ ہے کہ ہم غزہ کو ری بلڈ کریں اور اس کے اندر لوگوں کی مدد کریں. بالکل صحیح ہے. تو کوئی لاسٹ پہ آپ جو لوگ ڈونیشنز کرتے ہیں یہاں پہ, ان سے بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل, میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا الخدمت کے جتنے بھی انٹرنیشنل ڈونرز ہیں, پاکستان کے ڈونرز ہیں, ان سب کا شکریہ کہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے اور ان کے تعاون کی وجہ سے ہم یہ سارا کام کرنے کے قابل ہوئے. اور دوسری چیز, جو انہوں نے الخدمت پہ ٹرسٹ کیا ہے تو اس کا بھی میں چاہوں گا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ الخدمت پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور الخدمت آگے چیزوں کو پہنچانے میں مکمل ایمانداری کے ساتھ اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو الخدمت کی ٹیم جو ہے وہ جتنی بھی مینجمنٹ ہے مرکز کے اندر, صوبوں کے اندر, باقی دنیا کے اندر, وہ ساری مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اس بڑے کرائسس کے اندر بڑا کام کیا ہے. اور آخری بات یہ کہ ابھی کام ہمیں بہت سا کرنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر کے بیٹھ جائیں. تو اگر ان پہ اتنی بڑی آزمائش آئی ہے اور اتنی طویل اور لمبی جنگ انہوں نے لڑی ہے, تو اب آگے ان کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کرنے میں اور اس غزہ کو ری بلڈ کرنے میں ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم نکالا. آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اور ڈونیشنز دینا اور یہ کرنا تو ظاہر ہے یہ تو لیسٹ ہے جو ہم کر سکتے ہیں ایز اے عام عوام, جو پاکستانی نیشن کر سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے آپ لوگ ہیں جو فیلڈ کے اندر رہ کے اس کو مٹیریلائز کرتے ہیں کہ تاکہ جو ہے ڈونیشن اس کے حقداروں کو پہنچ سکے. تو ہم نے آج کوشش کی ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن ظاہر ہے جو ایک لیڈنگ آرگنائزیشن ہے, بیفور یہ غزہ کا جو کرائسس جب سٹارٹ ہوا 7 اکتوبر سے, اس سے پہلے بھی ڈیزاسٹر میں اور ہیلتھ میں ظاہر الخدمت کی سروسز تھیں. لیکن اسپیشلی یہ جو جب غزہ کا جو وار ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک الخدمت جو ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے امنگ ادر آرگنائزیشنس. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کی ورکنگ کو سمجھیں, ہم سمجھیں کہ جو سسٹم ہے یہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہ کس طرح ورک کرتا ہے. تو آئی ایم ہوپ فل کہ یہ جو جس کلیئرٹی کے ساتھ حامد صاحب نے جو ساری چیزیں رکھی ہیں, وہ جو ایمبیگوٹیز جو ظاہر ہے ٹائم بائی ٹائم مختلف جو لوگ ہیں وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کے دماغ میں ڈاؤٹس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اور جو ہماری جو قوم ہے وہ فلینتھروپی کو لے کے بہت زیادہ ایمبیشیس اور بہت ماشاء اللہ مشہور ہے کہ بہت زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو وہ جو ہماری قوم ہے وہ ڈونیشن جو ہے وہ اس کو جاری رکھے گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم مزید کسی گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ایک اور ایپیسوڈ کریں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.